اچھا ہاں ہاں اچھا اچھا ایک منٹ، اچھا بس ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے، ایک منٹ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ سنتے ہیں، پھر آپ کی آواز اس میں نہیں آتی، ان کی آواز نہیں آتی، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، چلو پھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں اب نیچے آپ دیکھ کے نا، یہ تو یعنی جنگ بدر میں آپ کو اتنا پتہ چلا کہ بدر کے بعد تین چار گروہ ایسے تھے جن کو یعنی مشکلات تھی، ایک تو یہودی تھے، دوسرے مشرکین، تیسرے منافقین، اور چوتھے بدو وہ دیہاتی لوگ تھے۔ اب اس کے بعد جو غزوات ہوئی ہیں یا جو مہمات یا جو سریہ وغیرہ یا جو حالات بدر کی بات وہ ابھی ہم پڑھیں گے، تو یہ پہلا نمبر غزوہ بنو سلیم بمقام قدر، قدر ایک جگہ ہے وہاں پر یہ غزوہ ہوا ہے، بنو سلیم، سلیم کے قبیلے کے خلاف وہاں پر ہوا تھا، اس لیے اس کو غزوہ بنو سلیم وہ کہا جاتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ غزوہ کے بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ عطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دعویٰ بول دیا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ اہم سوال ہے، کمپٹیشن والا سوال ہے نا یہ، کہ غزوہ بنو سلیم کس غزوہ کی بات ہوا، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ غزوہ بدر کی بات ہوا تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس کتنے افراد تھے، تو اس میں 200 افراد آپ علیہ السلام کے وہ پاس تھے۔ اچھا غزوہ بنو سلیم کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام قدر بھی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ قدر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی منازل تک جا پہنچے بنو سلیم میں اچانک حملے سے بگڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ بھی نوٹ کر لے اپنے پاس، بال پوائنٹ ہو تو نوٹ کر لے کہ غزوہ بنو سلیم میں مسلمانوں نے کتنے اونٹوں کو بطور مال غنیمت وہ حاصل کیا تھا؟ 500 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 500 اونٹ تھے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھا جسے آپ نے آزاد کر دیا۔ یہ میں نے اپنے پاس لکھا بھی ہے سارا کچھ، آپ بھی لکھ لیں کہ اس غزوے میں یعنی غزوہ بنو سلیم میں کون سا غلام جو تھا وہ ایمان لے آیا تھا، پکڑا گیا تھا، اس غلام کا نام تھا یسار نامی غلام۔ کیا نام کیا تھا؟ یسار نامی وہ غلام تھا، اور 500 اونٹ اس میں خمس نکالا گیا، تو 200 اونٹ، 2 اونٹ ایک ایک سپاہی کے حصے میں وہ آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس ایک تو یسار نامی، آپ آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ نے دیار بنو سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ بھی نوٹ کر لے کہ غزوہ بنو سلیم میں آپ علیہ السلام کتنے دن سٹے کیا تھا؟ 3 دن سٹے کیا تھا، یہ بھی ہے۔ اب یہ غزوہ ہوا کب تھا؟ یہ دیکھیں، یہ غزوہ شوال 2 ہجری بدر سے واپسی کے سب 7 دن بعد پیش آیا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ شوال میں، رمضان میں چونکہ بدر کا وہ ہوا تھا سارا کچھ، اس کے بعد غزوہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا، یہ جو عید کا مہینہ ہے، چھوٹی عید کا 2 ہجری میں، اور بدر سے صرف 7 دن کے بعد یہ پیش آیا تھا۔ اس غزوے کے دوران سباب بن غرفتہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم کو مدینے کا انتظام وہ سونپا گیا تھا۔ اس میں آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس غزوہ کے دوران مدینے کا جو نائب تھا وہ ایک روایت کے مطابق سباہ بن غرفتہ، یہ زیادہ مشہور ہے، اور جبکہ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن مکتوم اس کو مدینے کا نائب مقرر کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں نبی علیہ السلام کی قتل کی وہ سازش ہو۔ ایک سوال یہ بھی ہے نا، یہ تو خیر ایک دوسرا ہے، لیکن ایک سوال جو اہم آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قتل کی سازش کس یہودی قبیلے نے کی تھی؟ تو وہ بنو نذیر قبیلہ تھا۔ کون سا قبیلہ تھا؟ بنو نذیر قبیلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی قتل کی سازش ہو، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نا، اگر آپ کو یاد ہوگا وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ عمیر بن وہب جہمحی جو بدر کی قیدیوں میں تھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو رہا کر دیا تھا، اور وہ آپ علیہ السلام کے خلاف چونکہ اشعار بھی پڑھتے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آئندہ اگر آپ نے ایسی حرکت کی نا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، تو اس کو آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر جب اس کو چھوڑ دیا نا،
تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی جو ہے نا وہ گرفتار وہ کر لیا تھا، تو اس بیٹی کے رہائی کے لیے یہ بندہ ان کا باپ جو تھا نا وہ آ گیا تھا. تو یہ بھی پورا واقعہ وہ بیان وہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قتل کی سازش وہ کس طرح وہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا. بالآخر مکے کے 2 بہادر جوان نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست سے اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یہ نبی علیہ السلام کا خاتمہ کر دے. چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا، عمیر بن وہب جمحی، یہ بعد مسلمان بھی ہوا ہے، ذہن رکھ لو. کون تھا؟ عمیر بن وہب جمحی، جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا. وہ مکے میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا. اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا. اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر، اب دیکھو یہ نام تھوڑا سا ایسے ہے نا، ایک ہے عمیر بن وہب اور دوسرے کا نام ہے وہب بن عمیر، یعنی باپ دادا کا نام اس طرح الٹ پلٹ کیا ہے. جنگ بدر میں ان کا بیٹا گرفتار ہو کر مسلمان کی قید میں تھا. اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کی کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا. اس پر صفوان نے کہا خدا کی قسم اس کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں. جواب میں عمیر نے کہا خدا کی قسم تم سچ کہتے، دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتی جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے. یہ واقعہ غور سے سنیں. صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، اس میں تمہاری جانب سے ادا کروں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز ہو موجود ہو اور ان کو نہ ملے. ٹھیک ہے نا. عمیر بن وہب نے کہا اچھا تو اب میرے اور آپ اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا، یعنی مطلب کسی اور کو پتہ نہ چلے. صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکوائی اور زہرآلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا. لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ اس پر پڑ گئی. وہ مسلمانوں کے جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کی عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے. انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی بری ہی ارادے سے آیا ہے. پھر انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کی نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کی آیا ہے. آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. عمیر آیا تو حضرت عمر نے اس کی تلوار کو پر تلیق کو اس کی گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہنا، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے. اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی حضرت عمر کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو. او عمیر تم قریب آ جاؤ. اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے بہترین، یعنی سلام ہے جو اہل جنت کا تحیہ السلام علیکم. یہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی ہیں جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، اس کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجیے. آپ نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہیں؟ اس نے کہا اللہ ان کی تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکے، یعنی بدر میں ہمارا کچھ کام نہ آیا. آواز آ رہی ہے میری؟